ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول دهر إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلند صلوات صلی علی محمد. خداوند کریم آپ کی ان دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی اللہ. محترم و معزز سامعین، ہم دنیا کے ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کو اللہ نے آل بیت کے ذکر کے لیے چنا. یہ خطابت نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ادراک اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. دیکھیں، دنیا فرق کرتی ہے. بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا نظام ہے، یہ کیا سسٹم ہے. وہ ایک محدود سی دنیا میں ہوتا ہے اور سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیتا ہے اور اس سے اتنا دل لگا لیتا ہے کہ جب اس کو اس دنیا میں بھیجا جانا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، میں تو اس دنیا کا عادی ہو چکا ہوں. لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ بڑی دنیا، اس سے بڑی دنیا آگے کی دنیا ہے. اب جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کو سمجھ آتے کہ نہیں، میں کہاں پہ تھا، یہ تو بہت وسیع دنیا ہے. اب اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی وسعتوں کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا شکم مادر میں رہ کر اس دنیا کو سمجھنا مشکل ہے. نہیں سمجھ سکتے.
لیکن ایک بات پیش نظر رہے، جو سکم، جو خامی شکم مادر میں رہ جائے وہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے۔ اگر کوئی بچہ اپاہج پیدا ہوا، اگر کوئی بچہ نابینا پیدا ہوا، یہ اپاہج نابینا، پڑھیے روایات کو، اب وہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے مناسب کہ میں اس کی طرف زیادہ گفتگو کو طول دوں، لیکن بہرحال انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ قرآن کی نص سری ہے کہ انسان تو دنیا میں جتنی مشکلات کو دیکھتا ہے وہ تیرے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو مسلم ہے کہ اس دنیا شکم مادر کی دنیا میں جو خامی رہ جاتی ہے وہ خامی اس دنیا میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ عزیزو، اسی طریقے سے جو خامیاں روحانی اس دنیا میں رہ جائیں گی وہ وہاں جا کے پوری نہیں ہونی ہے۔ یہاں جو کرنا ہے، یہاں میدان کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے، استغفار کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی جو معاملہ اہل بیت کے ساتھ کرنا ہے، دیکھیں اہل بیت کو اللہ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیجا، وہ پاک ہستیاں جن کے لیے کائنات بنی۔ دیکھیں بعض جملے ہیں روایات میں، جب انسان ان کو اپنے مزاج پہ پڑھتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کا ترجمہ کرنا۔ بہت سارے لوگ ان حدیث کے سامنے بہک گئے اور کہا یہ نہیں، یہ روایت ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روایت میں یہ جملے ہوں؟ روایت کا سرے سے انکار کر دیا۔ امام خمینی فرماتا ہے، دیکھیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کا انکار نہیں کریں۔ آپ کے مجھے سمجھ نہیں آئے، جو بات مجھے سمجھ نہیں آئے اس کا مطلب ہے وہ حقیقت نہیں رکھتی۔ آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں، میٹرک کا بچہ 12ویں کلاس کے کورس کو نہیں سمجھ سکتا تو کورس کا مسئلہ یا بچے کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ابھی اس میں استعداد نہیں ہے۔ یہ جب اس کلاس میں پہنچے گا تو اس کو بھی سمجھنا شروع کر دے گا۔ ابھی ہماری کلاس بہت چھوٹی ہے کہ ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، نہیں ہمیں نہیں سمجھ ہے، بس یہ حدیث بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی میں اس حدیث کا سرے سے انکار کروں۔ لولاک، دیکھیں اگر حدیث پوری پڑھی جاتی تو شاید مشکل آسان ہو جاتی، ایک ٹکڑا ادھر سے پڑھے ایک ٹکڑا ادھر سے پڑھے پھر مشکل پیش آتی ہے۔ لولاک، یہ پیغمبر کو خطاب ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر تجھے خلق نہ کرتا تو یہ کائنات خلق نہیں ہونی تھی۔ یہ کائنات، اس کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے، دریاؤں کی روانی ہے، پرندوں کی چہچہاٹ ہے، انسانوں کی سانسیں ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، یہ سب آپ کے وجود مقدس کے صدقے میں ہے۔ اگر آپ کو یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو خلق نہ کرتا، آپ نہیں ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہیں ہونی تھی۔ اس کے بعد فرمایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لما خلقتک، تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد فرمایا لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔
اب اس کا نتیجہ اگر یہ لیا جائے کہ بی بی کا مرتبہ بڑا ہو گیا پیغمبر سے یا امیر المومنین سے بڑا ہو گیا؟ نہ پیغمبر سے بڑا ہوا نہ امیر المومنین سے بڑا ہوا۔ تو کہا مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں دونوں کو خالق نہیں کرتا۔ نہ حدیث کو سمجھے، شروع کہاں سے ہوئی؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کچھ بھی خالق نہیں کرتا، یعنی پہلے تو آپ کو خلق کیا۔ اب یہ جو کہا کہ لولا علی، اگر علی نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ اے رسول، جو آپ پیغام لے کے دنیا میں آئے، جو مشن لے کے دنیا میں آئے، اگر علی نہ ہوتے تو وہ میسج آگے کیسے چلتا؟ وہ نظام جو آپ، نظام ولایت جو آپ نے دنیا میں آ کے متعارف کرایا، دیکھیں اللہ نے ایک ہی نظام خلق کیا ہے جس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ اللہ کی پوری کائنات کا نظام نظام ولایت پہ چل رہا ہے۔ یہ جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو، جائیں پڑھیں، پوچھو علماء سے کہ شیطان کی مشکل کیا ہے، کیوں سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، اس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، کہ اللہ تیری ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کسی نے تیری ایسی عبادت نہیں کی ہوگی۔ اللہ نے کہا سن، عبادت وہ نہیں ہوتی جس کو تو عبادت سمجھے، عبادت وہ ہے جس کو میں کہوں اور تو کرے۔ تیری خواہش کا نام عبادت نہیں ہے، میرے حکم کا نام عبادت ہے۔ اور میرا نظام یہی ہے کہ میرے ولی کے ذریعے آنا ہے میرے پاس تو آ جاؤ۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں توحید کو حاصل کر سکتا ہوں منہائے نبوت، منہائے ولایت، کہ ولایت کو بھی ایک سائڈ پہ رکھوں، نبوت کو ایک، بھائی یہ نبی کیوں آئے تھے؟ یہ نبی کیوں آئے تھے؟ وسیع کیوں آئے تھے؟ اللہ تک پہنچانے۔ تو بس ہم تو پہنچ گئے اللہ تک، اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ نظام خلق نہیں کیا ہے۔ آپ کمرے میں بند کمرے میں نماز پڑھتے ہیں اور سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے ایاکا نعبدو، نعبدو تو کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہم تو استعمال ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ میں صبح کی نماز بند کمرے میں پڑھ رہا ہوں تو وہاں پر میں کیا کہتا ہوں؟ وہاں بھی نعبدو کہتا ہوں یا عابدو کہتا ہوں؟ نہیں، وہاں بھی نعبدو کہتے ہیں۔ تو یہ نعبدو بنتا کیسے ہے؟ کہا تمہاری عبادتیں اوپر جا ہی نہیں سکتی جب تک ولی خدا کی عبادت کے ساتھ نہ ہو۔ اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں آئے گی سوائے ولی کے۔ تمہارا کوئی عمل اوپر نہیں جائے گا سوائے ولی کے۔ اللہ نے یہ نظام نہیں خلق کیا۔ اب سمجھ آیا کہ پیغمبر کو اللہ نے کہا اے رسول اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ کائنات خلق نہیں کرتا۔ کائنات کو خلق کیا آپ کے وجود کے لیے۔ جب آپ کو خلق کیا تو ایک مقصد کے تحت خلق کیا، ایک نظام دے کے خلق کیا۔ آپ آئے دنیا میں نظام ولایت کو متعارف کرایا۔ اب اگر علی نہ ہوتے تو وہ نظام ولایت چلتا کیسے؟ اور زہرا کو کیوں کہا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا؟ جس نظام ولایت کو اللہ کے رسول نے متعارف کرایا اس کو بچایا زہرا نے اپنی جان دے کر۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں ابھی تو منزل مصائب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مجبور ہوں۔ شہید ولایت، ولایت کے راستے میں سب سے پہلے جس نے اپنی جان کو قربان کیا اس بی بی کا نام ہے زہرہ مرضیہ۔ یعنی یہ کتنا بڑا نظام ہے، یہ کیا نظام ہے، یہ کیا سسٹم ہے کہ جس کے لیے
ایک معصوم ذات جس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں نے آج بھی امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی روایت کو پڑھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا کی ولایت کانت مفروضۃ الطاعہ، بی بی کی اطاعت واجب ہے کس پر؟ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، من الجن والانس، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہو۔ پھر معصوم خود فرماتے ہیں چاہے گروہ انبیاء ہو، من الجن والانس والطیر والوحوش، جو ہواؤں میں پرندے اڑتے ہیں، جو زمین پر حیوان رہتے ہیں، ان پر بھی بی بی کی اطاعت فرض ہے، جنوں پر بھی بی بی کی اطاعت فرض ہے، انسانوں پر بھی بی بی کی اطاعت فرض ہے، حتی انبیاء پر بھی بی بی کی اطاعت فرض ہے۔ کہ اللہ نے کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جب تک انہوں نے اس بی بی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اس عظمت کی مالک بی بی اپنے آپ کو قربان کرے کس پر؟ علی پر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام ولایت بہت بڑا نظام ہے، وہ بہت بڑا سسٹم ہے۔ دیکھیں ہماری گفتگو تربیت کے اوپر ہے، بچوں کی تربیت۔ دیکھیں بی بی جب بچوں کو کھلاتی تھی، دیکھیں آل بیت علیہ السلام کو بالکل نیچرل ماحول میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ مولا حسن کو بیٹے کو بی بی کھلاتی ہیں، اس کے دوران بی بی شعر پڑھتی ہیں، ان شعروں میں درس توحید دیتی ہیں، اس اشعار کے ذریعے بی بی اپنے بچوں کو شجاعت کا درس دیتی ہیں۔ کہتی ہے بیٹا حسن اپنے باپ کی طرح شجاع رہنا، یعنی شجاعت کا درس نہیں بھولنا، اس لیے کہ تو علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ شعروں کی صورت میں توحید کا درس دیتی ہے، نبوت کا درس دیتی ہے، اخلاق کا درس دیتی ہے۔ کہتے ہیں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں وقت نکالے۔ ان کی کیسے تربیت ہوگی؟ آج کی ماں کی مشکل کیا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کیا عجیب نکتہ ہے، کل بھی عرض کیا کہ ایک دن بی بی کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال اٹھتا بھی ہے کہ جو اضافی وقت ہے اس کو کیسے گزارا جائے، خصوصاً جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ یا ریٹائر ہو جاتے ہیں لوگ، یا خواتین میں گھر میں کام کیا، بچوں کا کھانا بھی بنا دیا، شوہر ڈیوٹی پہ چلے گئے، اب یہ پورا دن کیسے گزارے؟ خوب آج تو بہت ایکٹیویٹیز ہم نے فضول کی پال لی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ معصوم ہستی اپنے گھر میں جب آج فضا نے کام کرنا ہے اور بی بی کے ذمہ کوئی گھر کا کام نہیں ہے تو بی بی سارا دن کیا کرتی ہیں؟ یہ سوال ہے نا بھئی، ایک دفعہ تو انسان مصروف ہے تو خوب وقت اس میں گزر گیا، آج بی بی کی باری نہیں ہے، آج بی بی نے کھانا نہیں پکانا ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ وقت جس وقت میں زہرہ مرضیہ فارغ ہوتی تھی دو کام کثرت سے کرتی تھی، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک عبادت یعنی نماز۔ یعنی اپنے اوقات کو فارغ نہیں رکھا جاتا، اپنے اوقات کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کے ذریعے اور دعا کے ذریعے۔ دیکھیں انسان کا اللہ کے ساتھ مضبوط ترین رابطہ وہ دعا ہے، اور قرآن کی آیت ہے لولا دعاؤکم، اگر تمہارے پاس دعائیں نہیں ہوتی تو اللہ تمہاری طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ قرآن کی نص صریح ہے لولا دعاؤکم، اگر تمہارے پاس دعاؤں کا ذخیرہ نہ ہوتا آپ اللہ سے کیسے مخاطب ہو سکتے ہیں؟
آپ اللہ سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بی بی نے ساری زندگی یہ سمجھایا. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا پوری رات میری والدہ کی دعاؤں میں گزر گئی، اور ساری دعائیں دوسروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے. یہ کیا معیار ہے؟ دیکھیں جب انسان مخلوق ہو کر خالق سے دوسروں کے لیے سوال کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب یہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں سے غافل نہیں ہے تو میں اس سے کیسے غافل رہ سکتا ہوں؟ یہ میرا بندہ ہے اور مجھ سے بندوں کے لیے مانگتا ہے. کا ایک جوڑا میاں بیوی، ان کے پاس روزگار نہیں تھا، شوہر کے پاس روزگار نہیں تھا، بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی میرا سبب پیدا کر دے. فرشتہ آیا اور اس نے کہا دیکھو تمہاری 30 سال زندگی باقی ہے، 30 سال. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ 15 سال تمہیں خوب عیاشی کے گزارے، خوب پیسہ ملے گا تمہیں وافر مقدار میں، لیکن 15 سال تمہیں تنگی میں ہی گزارنے ہیں. 30 سال تمہاری عمر باقی ہے، اس میں سے 15 سال عیاشی کے اور 15 سال تنگی کے. لیکن کون سے تنگی کے گزارنے ہیں، کون سے عیاشی کے گزارنے ہیں، یہ فیصلہ اللہ نے آپ پہ چھوڑا ہے کہ پہلے 15 سال لینے عیاشی کے یا آخری 15 سال لینے عیاشی کے. میاں بھی بیٹھو، آپس میں مشورہ کرو، جو نتیجہ ہوگا کل میں آؤں گا، جو تمہارا فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا. ویسے میاں بیوی کبھی اتفاق سے بیٹھے یا نہیں بیٹھے، یہاں پہ آ کے بیٹھ کے اب کیا کریں، فیصلہ دینا ہے، سوچنا ہے. دونوں نے باہمی مشورہ سے فیصلہ کیا کہ پچھلی عمر تو چلو جیسی مشکل میں کٹ جاتی ہے، یہ نسبت جوان ہے، تھوڑا عیاشی کی زندگی گزار لیں. کہا فرشتہ آیا، کہا کہ ہمیں پہلے 15 سال عیاشی کے چاہیے. دیکھا کہ دنوں میں حالات تبدیل ہو گئے، وافر مقدار میں پیسہ جس کو چھپڑ پار کے خدا نے دینا شروع کیا. اب یہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے، عیاشیاں تو اپنے مقام پہ، ادھر ایک فکر بھی ہے کہ 15 سال تو گزرے. اب جب 15 سال قریب آ گئے، اب ان کو فکر دامن گیر ہوئی کہ یہ اب وقت گزر گیا، اب تو عیاشیوں کا دور ختم ہونے والا ہے. اس لیے کہ یہ فیصلہ تو ہم نے خود کیا تھا کہ پہلا وقت ہم نے عیاشی میں گزارنا ہے اور دوسرا وقت ہمیں تنگی میں گزارنا ہے. 15 سال گزر گئے، 15.25 سال ہوئے، 15.5 سال ہوئے، لیکن رزق اسی فراوانی سے آ رہا ہے. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ میاں بھول گئے، اللہ تو نہیں بھول سکتا ہے. اب پھر فرشتہ آیا، اب انہوں نے سوال کیا، کہا کیا ہوا؟ کہ ہمارے ساتھ تو وعدہ یہ ہوا تھا کہ 15 سال ہمیں تنگی میں گزارنے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رزق اسی فراوانی کے ساتھ جاری اور ساری ہے. فرشتے نے کہا دیکھو جب اللہ نے تمہیں دینا شروع کیا، تم نے کسی اللہ کے بندے کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا. کسی کے بچے کی فیس کا مسئلہ تھا، تم نے دیا. کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ تھا، تم نے کیا. کوئی بیمار تھا، تم نے کیا. جو بھی آتا تھا تم اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. تو اللہ نے فیصلہ تبدیل کر لیا کہ جب یہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں سے غافل نہیں ہے. اب سمجھ آیا کہ اللہ بعض لوگوں کو کیوں زیادہ دیتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا نا، ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو زیادہ دیا. اللہ رسول اللہ اللہم صلی علی محمد علیہ. لیکن ایک فرق عرض کروں، عام دنیا کے لوگ خود کھا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے. یہ دنیا کے امیروں کا وطیرہ ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں. بی بی کی سیرت میں ہے نا،
بچے بیمار ہوئے، اپنے بابا کی خدمت میں آئیں، کہا کہ میرے بیٹے دونوں بخار میں ہیں، اب بتائیں میں کیا کروں؟ کہ بیٹا آپ منت مانو روزے کی کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہم روزہ رکھیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ایک طریقہ دیا کہ بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ہی جائے، نہیں کہہ رہے کہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائے، یہ نہیں کہہ کہ مولانا نے کہا ڈاکٹر کے نہیں جانا ہے، لیکن یہ طریقہ بھی بہرحال موجود ہے۔ اب کھانا پکا، روزے سے ہیں، افطار ہو گیا، ایک دن اسیر ایک دن مسکین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خود بھوکے ہیں، کھانا کس کو کھلا رہے ہیں؟ غریب کو، مسکین کو، اسیر کو، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ تمہیں کھلا رہے ہیں۔ ہمیں کھلانے کے بعد تم سے شاباشی نہیں چاہیے، ہم صرف اور صرف رضائے پروردگار کے لیے۔ دیکھیں عزیزو، اس نقطے سے کبھی غافل نہ ہوئے گا، یہ بی بی کی وہ تربیت ہے، رضائے پروردگار، یعنی اگر کوئی کام کرے اور اس میں اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کربلا کے اندر مصائب کے عروج پر، جب مصائب اپنی عروج پر ہیں، اس وقت بھی زہرا کی بیٹی اس درس کو نہیں بھولی، اپنے ماں کے اس درس کو نہیں بھولی کہ یہ جو اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، رضائے پروردگار کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے ساتھ اس رشتے کو بی بی نے کربلا کے عروج کے مسائل پر بھی یاد رکھا۔ کب؟ جب حسین کے لاشے پر آئے تو ایک جملہ کا، اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو، یہ چھوٹی قربانی ہے، قربانی بہت بڑی ہے عزیزو، لیکن بی بی نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اللہ تو ہمارے طرف سے قبول کر، یعنی اگر تو قبول نہیں کرتا تو عمل کا کوئی فائدہ، عمل وہی فائدہ دیتا ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس کو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ عمل کم کب رہتا ہے جو بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ قبول، اچھا قبول کس کا عمل ہوتا ہے؟ ہر کسی کا، کوئی بھی کرے؟ نہیں، یہ بھی اہل بیت نے بتایا، یہ بھی اہل بیت نے سکھایا۔ دیکھو اگر تمہارا راستہ عمل کا صحیح نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ہیں مولا بازار میں جا رہے، ایک شخص آگے آگے چل رہا، مولا نے دیکھا اس نے ایک جگہ سے چوری کی، کچھ چیزیں اٹھا لی کھانے کی، اٹھا کے آگے جا کے وہ کسی اور کو دے دی۔ مولا نے روکا، کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اب انسان عجیب ہے، امام معصوم سے کہتا ہے کہ مولا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا قرآن میں کیا ہے جو تو نے پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں ہے نا کہ اگر ایک گناہ کرو گے تو ایک لکھا جائے گا، ہے قرآن کی ہے، ایک گناہ ایک لکھا جاتا ہے، لیکن ایک نیکی 10 لکھی جاتی، کہ ایک نیکی 10 برابر ہے، اور ایک گناہ کیا ایک ہی ہو۔ میں نے ایک گناہ کیا، مجھے معلوم ہے، میں نے چوری کی، گناہ کیا، پھر جا کے میں نے اسی کے ساتھ نیکی کی، تو اب ایک گناہ اور ادھر مجھے 10 ثواب ملے، تو ایک کو کاٹ لے تو 9 نیکی تو میرے پاس ہیں۔ اب وہ اپنی کیلکولیشن کے حساب سے چل رہا ہے۔ مولا نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ تو نے پورا قرآن نہیں پڑھا، تو نے اپنے مطلب کی آیت پڑھی ہے۔ اس نے کہا مولا اور کیا قرآن میں ہے؟ کہا جس قرآن میں یہ لکھا ہے نا کہ ایک نیکی پہ 10 ثواب ملتے ہیں اور ایک گناہ پہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، چوروں کے نہیں۔ یعنی قرآن نے معیار دے دیا کہ اعمال کی قبولیت کا معیار تقویٰ ہے،
اگر تقوی کی بنیاد پہ اعمال کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ عزیزو، اور کسی کو تقوی سمجھ آئے یا نہ آئے، انہیں کیوں نہ سمجھ آئے جو ہر روز اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ میں اور آپ تو خود گواہی دیتے ہیں نا کہ اے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ امام ہیں کس کے؟ امام آپ خود کہہ رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں کہہ رہا۔ آپ امیر ہیں کس کے؟ امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ یہی درس ہے بی بی کا، اس راستے پہ چلو گے، اس راستے دیکھیں بی بی کو اللہ نے بہت زیادہ علم سے نوازا، یعنی جس بی بی کی اطاعت کو اللہ نے تمام مخلوقات پہ فرض کیا تو اس بی بی کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد بی بی سے ایک دن کہا کہ زہرہ مرضیہ آئیں، میں آپ کو کچھ حقائق سے، کچھ علوم سے، کچھ رموز سے آگاہ کرتا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ اے امیر، آپ میرے شوہر بھی ہیں، آپ میرے وقت کے امام بھی ہیں، آپ کو حکم ماننا میرے اوپر واجب ہے، آپ کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور وہی کروں گی جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں سناؤں آپ کو۔ اس عظمت کی مالک بی بی، دیکھیں اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے اپنے رشتے کو عمل کے ذریعے نہیں جوڑیں، ہمیں خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ایک ہے اہل بیت کو ماننا اور ایک ہے اہل بیت کی ماننا۔ کو ماننے میں اور کی ماننے میں بہت فرق ہے۔ آپ نے جو سگریٹ پیتے ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، سگریٹ کی ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی مضر صحت ہے۔ یہ جملہ سمجھنے کے لیے کسی مدرسے جانا پڑتا ہے، کسی کالج یونیورسٹی داخلہ لینا پڑتا ہے کہ سمجھ آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، عام پڑھا لکھا آدمی بھی جس کو جملہ سمجھ آیا گیا کہ میں اگر سگریٹ پیوں گا، تمباکو نوشی کروں گا تو یہ میری صحت کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے۔ یہ جملہ سمجھ آتا ہے یہ نہیں؟ سمجھ آ گیا؟ کسی چیز کو ماننا اور کسی چیز کی ماننا بہت فرق ہے۔ یہ مان لیا اس نے یا سمجھ لیا؟ یہ سمجھ لیا کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، لیکن مانا نہیں ہے۔ ہم نے بہت مقامات پہ اہل بیت کو سمجھا ہے، مانا۔ غدیر میں بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ امیر ہے، سمجھا یا نہیں سمجھا؟ مبارکبادیں بھی دی یا نہیں دی؟ مان لیا نہیں مانا؟ سمجھ گئے کہ مولا کون ہے؟ سمجھنا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان یعنی دل سے ماننا۔ میں جس چیز کو مانتا ہوں، میں ابھی راستے میں آج جو لیٹ ہوئے، راستہ بند تھا، کچھ راستہ بند ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ جو اہل محلہ ہے۔ اب شاہ جی نے کہا کہ ادھر سے چلے، ہم کہیں ان کی بات نہیں مانتے، ہمیں بھی تو کچھ سمجھ آتی ہے۔ نہیں، یہاں پہنچنے کے لیے انہی کی بات کو ماننا پڑے گا جن کو یہاں تک کا راستہ علم ہے۔ تو اہل بیت کو قیامت کے راستے پتہ ہیں، قبر کے راستے پتہ ہیں، آخرت کے راستے پتہ ہیں، تو ہم یہ راستے خود طے۔ مجھے اگر شالہ دتا پہنچنا ہے تو مجھے اگر راستے میں مشکل آئے تو مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے جو شالہ دتا کو جانتا ہو۔ تو قیامت کی مشکلوں سے وہی آگاہ کر سکتا ہے جو قیامت کی مشکلوں کو جانتا ہے، جو قبر کی مشکلوں کو جانتا ہے۔ دیکھیں بی بی کی سیرت کا یہ پہلو کبھی نہیں بھولیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب زہرہ مرضیہ میرے گھر میں پہلے دن یعنی شادی کے بعد گھر میں آئی، امیر المومنین کہتا ہے میں حجرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا زہرہ مرضیہ زار زار گریہ کر رہی ہے۔
مولا نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا؟ بیوی سے پوچھا، بیوی کوئی میرے گھر میں آپ کو مشکل پیش آ گئی، اتنا گریا؟ کہا نہیں علی، میں ایک وجہ سے رو رہی ہوں، مجھے ایک وقت اور یاد آ رہا ہے۔ دیکھیں اہل بیت نے کیسے قیامت سمجھائی، کیا درس ہے اہل بیت کا۔ مولا نے پوچھا بیوی آپ کیوں گریا کر رہی ہیں؟ کہا علی آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر میں منتقل ہوئی ہوں، یہ بھی انتقال ہے، اور ایک میں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوں گی، تو مجھے وہ وقت، جو بی بی سیدۃ النساء العالمین ہے، جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، اس کو آخرت یاد آتی ہے تو وہ زار زار گریہ کرتی ہیں، اور ہم آرام اور سکون سے نہ قبر یاد ہے نہ آخرت یاد ہے۔ دیکھیں عزیزو، ان مجالس سے اگر ہم بی بی کے اس درس کو نہیں لے سکے، بی بی نے سب سے زیادہ فوکس کس بات پہ کیا؟ ولایت اور آخرت۔ دیکھیں آخرت جب تک سمجھ نہیں آتی، اگر ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ جو بعض منبریوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اتفاق سے پریشان ہمیں ہی ہونا ہے۔ میرے جملے کو سمجھیے گا، پریشانی ہمارے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ پریشانی ہمارے لیے اس لیے ہے کہ جنت تو ہمیں ہی جانا ہے۔ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں نا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ حدیث کے ساتھ کے منکر ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، منکر پہ لعنت ہے۔ میں نے کہا منکر نہیں ہے، تو کہا حدیث قصاب میں لکھا ہوا ہے اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، یعنی کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ جنت جائیں گے، تو پھر ہمیں کیا فکر ہے، ہم تو علی کے شیعہ ہیں۔ میں نے کہا آپ نے لفظ شیعہ سے دھوکہ کھایا ہے، علی اور علی کے شیعہ ہی جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تشییع جنازہ، سنیں تشییع جنازہ۔ آپ کو کسی نے فون کیا کہ بھائی کدھر ہیں؟ کہا میں تشییع جنازہ میں ہوں۔ تشییع جنازہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنازہ آگے آگے اور آپ اس کو بولتے ہیں تشییع، یعنی جب جنازہ آگے چل رہا ہو اور آپ جنازے کے پیچھے چل رہے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے تشییع جنازہ۔ یہ آپ کب کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہوں اور جنازہ آگے چل رہا ہو۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو کہہ سکتے ہیں میں تشییع جنازہ میں ہوں۔ تشییع کا لفظ شیعہ سے ہی نکلا ہے، تشییع جنازہ یہ شیعہ سے ہی نکلا ہے، یعنی علی جب آگے آگے ہوں اور آپ علی کے پیچھے پیچھے ہوں تو آپ شیعہ ہیں۔ شیعہ کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا۔ جو آل بیت کی تعبیر ہے وہ عجیب تعبیر ہے، فرمایا المؤمن کالمیت، عجیب جملہ ہے، المؤمن کالمیت بین ید الغسال، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مردہ غسال، کہا کہ سمجھے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ مومن کو سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ مومن ہے یا نہیں، دیکھو کہ یہ میت کی طرح ہے یا نہیں۔ کیا مطلب میت کی طرح؟ دیکھیں غسال جب میت کو غسل دینا چاہتا ہے تو اس کو کبھی دائیں کروٹ دیتا ہے، کبھی بائیں کروٹ دیتا ہے، کبھی اس کا سر اٹھاتا ہے، کبھی اس کا پاؤں اٹھاتا ہے۔ کہ جب یہ اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے تو غسال جدھر اس کو گھماتا ہے وہ گھوم جاتا ہے۔ اگر مومن ایسا ہو جائے کہ جدھر ہم اسے لے کے جانا چاہیں، جس راستے پہ ہم چلانا چاہیں، اگر وہ ہمارے راستے پہ چل رہا ہے تو مومن ہے، اور اگر ہمارے راستے کو چھوڑ دیا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ بی بی کا مومن بننا، آپ سے وعدہ ہے میرا کل کی گفتگو میں کہ بی بی نے اپنے چاہنے والوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بی بی کے ماننے والے 4 قسم کے ہیں۔ ان مجلسوں میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں، پہلی میں تو ہم نہیں جا سکتے،
پہلی قسم میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں کم از کم دوسری قسم میں شمار کرے۔ وہ کل عرض کروں گا کہ پہلی قسم کون سی، دیکھیں یہ تقسیم بی بی کی ہے کہ میرے شیعہ 4 قسم کے، پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم۔ اب وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ فرق اگر بی بی نہیں بتاتی۔ دیکھیں اہل بیت نے بہت واضح کیا ہمارے لیے۔ لوگ مرتے ہیں، دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ ایک شخص نے معصوم سے پوچھا مولا کیا مسئلہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مومن مرتے ہیں بڑی مشکل سے مرتے ہیں، لیکن بعض مومن نہیں ہوتے، وہ دنیا سے بہت آسانی سے جاتے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ نمازی، یہ عزادار، یہ مجلسوں میں بیٹھنے والا، یہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے والا، اس کو جب موت آئی تو کیسی موت آئی؟ معصوم فرماتا ہے دیکھو مرنے والے 4 قسم کے ہیں۔ ایک مومن ہے، نیک مومن، لیکن جتنا بھی نیک ہے اس سے کہیں نہ کہیں خطا ہوئی ہے۔ اب اس کی خطا کو معاف کرنے کے لیے اللہ اس کو دنیا میں مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ یہاں سے پاک ہو کے جائے۔ کا دوسرا عام شخص ہے لیکن اس کو موت آسانی سے آتی ہے، تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کو تو موت آسانی سے کیوں آئی؟ کہ اس کے پاس باقی عمل میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے زندگی میں کہیں نہ کہیں اچھا کام کیا ہے، اس کا اجر اس دنیا میں نہیں مل سکتا، لہٰذا اس کو آسانی کی موت دے کر اسی دنیا میں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کہ کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں لیکن ان کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی، آسانی سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ کہ یہ وہ مومن ہے جس نے اپنے گناہ ساتھ بخشوا لیے، گناہ ہوا اس سے، مجلس میں بیٹھا، دعائے کمیل میں بیٹھا، دعائے ندبوں میں بیٹھا، کہ اللہ گناہ کار ہوں، خطا کار ہوں، اس کے گناہ ساتھ بخش دیے گئے ہیں۔ کا چوتھا وہ ہے جس کے پاس نہ نیک اعمال ہیں اور اس کو موت بھی بہت سخت آتی ہے۔ عزیزو یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے۔ دیکھیں اس احسان کو کوئی نہیں اتار سکتا، اس فرش عزا کی قدر کو جانے۔ میں نے ان علماء سے جن کی بات کو اطمینان سے پڑھا جا سکتا ہے، کہتے ہیں کہ اس فرش عزا پہ وہ دعائیں جو کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ جو ہم منبر پہ بیٹھ کے چند دعائیں کرتے ہیں، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی عادت نہیں ہے، کوئی مزاج نہیں ہے، یہ اہل بیت کا بتایا ہوا درس ہے کہ وہ دعائیں جو کہیں قبول نہیں ہوتی وہ حسین کے فرش عزا پہ قبول ہوتے ہیں۔ علامہ اختر عباس اعلی اللہ مقامہ، جو آپ مومنین اکثر جانتے ہیں ان کو، وہ فرماتے تھے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے اور ہم مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ جب مجلس سے مرد باہر نکلیں تو سر جھکا کے نکلیں، عورتیں جب نکلیں تو وہ بھی سر جھکا کے نکلیں۔ علامہ کیوں ایسا کریں؟ کہ جب آپ مجلس سے نکل رہے ہوتے ہیں مرد حضرات تو دروازے پر آپ کو نظر نہیں آتے کہ امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں اور آپ مومنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں تم میرے بیٹے کے ذکر میں آئے ہو۔ اور اس پہ کوئی بعید نہیں ہے عزیزو۔ دیکھیں جس کی مجلس ہوتی ہے نا وہ آخر میں کھڑا ہوتا ہے، سب کا کہتا ہے آپ کا شکریہ، آپ میری مجلس میں، آپ کا شکریہ۔ یہ شکریہ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو وہ جو اصلی وارث ہیں اس سزا کے، اصلی وارث تو وہ ہے، ہم تو کوئی وارث نہیں ہے سزا کے۔ کہا جب بیویاں نکلیں تو انہیں بھی چاہیے کہ شور شرابہ نہیں کریں، خاموشی سے فرش عزا سے باہر جائیں، کیونکہ اس طرف ایک بی بی کھڑی ہوتی ہیں جس کا پہلو پہ ہاتھ ہوتا ہے اور کہتی بیویو میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم میری بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو۔ عزیزو ایام عزا ہیں، بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، ہر دل میں بی بی کا درد ہے، ہر بی بی کا درد رکھنے والا مومن ہے اور اس کا اجر تو بی بی اس کو دے گی۔ ہم کون ہیں بی بی سے اجر لینے والے؟ وہ بی بی کے ذمہ ہے اور بی بی نے وعدہ کیا ہے۔ عزیزو یہ جو آنسو ہے نا، آنسو سنا نا کہ بی بی آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ میں نے خود اس واقعے کو پڑھا، کل اس کی تفصیلات عرض کروں گا
کہا کہ اکٹھا کیوں کرتے ان آنسوؤں کو؟ کہا جب قیامت ہو جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائیں گی، کہیں گے اللہ یہ میرے حسین کے عزادار ہیں، یہ میرے بیٹے کو رونے والے ہیں، اللہ تو ان کو بخش دے۔ عزیزو بی بی نے آخری وقت تک کوشش کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنوك عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اے عزیزوں، ایک مومن کسی مشکل میں آ گیا، ایک عالم دین کے پاس گیا، کہا مولانا بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، کہا کیا تم مشہد امام رضا جا سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا مولا کے پاس جاؤ، زری پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہنا مولا آپ کو اپنی ماں زہرا کا واسطہ، اے میرے مولا میری مشکل کو آسان کر دیں گے۔ یہ مومن کہتا ہے میں پہنچا مشہد امام رضا میں، زری پہ ہاتھ رکھا، بڑی سخت مشکل میں تھا، روتا روتا مولا سے باتیں کرتا اپنی مشکل بیان کرتا، کہتا ہے مولا اپنی دکھیاری ماں زہرا کا واسطہ، کہتا ہے دعائیں کر کے اپنے کمرے میں آ کے سو گیا، رات خواب کے عالم میں دیکھا امام رضا تشریف لائے، کہا مومن میں نے تیری مشکل کو آسان کر دیا، لیکن جب ہمارے پاس آیا کرو زیادہ ہماری ماں کا نام نہیں لیا کرو، جب تم ماں کا نام لیتے ہو وہ سارے دکھ ہماری آنکھوں کے سامنے اے عزیزوں، پیغمبر بیٹھے گئے، علی مولا بیٹھے گئے، کہ علی میرے پاس آپ کے لیے 2 پیغام ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہ پہلا پیغام یہ ہے اے علی آپ کو صبر کرنا ہے، اس لیے کہ میرے بعد آپ سے خلافت کو چھین لیا جائے گا۔ علی فرماتا یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی ایک اور پیغام بھی ہے، یا رسول اللہ سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ علی وہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، اے علی آپ کو صبر کرنا ہے۔ یا رسول اللہ فرمائے وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہ اے علی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ناموس کو عزیزوں روایت کا جملہ ہے غشیہ علی مولا پہ غشی طاری ہو گئی،
اے اللہ کے ولی، ابھی تو رسول نے بیان کیا، سن کے مولا کو غش آ گیا، نہ جانے کیسے آنکھوں سے دیکھا، نہ جانے کیسے وہ منظر کہ ابو ذر جیسا صحابی ضبط نہ کر سکا۔ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ابو ذر نے تلوار کھینچی۔ ابو ذر کو سلمان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ رہے ہو بی بی کے ساتھ کیا ہوا۔ ابو ذر کو سلمان کہتے ہیں، سلمان کہتے ہیں ابو ذر تو علی سے زیادہ تو بہادر نہیں ہے، اگر علی برداشت کر رہے ہیں تمہیں برداشت کرنا ہے۔ عزیزو چند جملے سنے گئے۔ ایک سائل در زہرا پہ آیا، بی بی سے سوال کیا، بی بی نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے، بی بی کی اپنی چادر، کہتے یہ چادر تطہیر کئی دفعہ بازار میں بکنے کے لیے آئی، عجیب عظمت کی مالک بی بی ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے۔ سلمان دروازے کے اتفاق سے باہر بیٹھے، بی بی نے چادر کو لپیٹا، کہا سلمان اسے لے جاؤ، اس کو بیچ کے لاؤ، میں سائل کو خالی نہیں لوٹانا چاہتی۔ عزیز سلمان نکلے چادر لے کے، لیکن کہہ نہیں سکتے اے لوگوں میرے پاس بی بی کی چادر ہے۔ سلمان کی زبان میں طاقت نہیں ہے، لیکن چل رہے ہیں۔ اتنے میں کہتے ایک یہودی کا دروازہ کھلا گا، سلمان کھڑے ہو گئے۔ وہ یہودی کہتے یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا یہ چادر بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ یہودی کہتے مجھے اجازت دو میں چادر کو گھر میں لے جاؤں اور گھر سے واپس آؤں، میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے ساتھ اسے ملانا چاہتا ہوں۔ کہتے یہودی اندر چلا گیا، کبھی چادر کو دیکھتا، کبھی کتابوں کو دیکھتا، کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا آخری رسول کی بیٹی کی چادر بکنے کے لیے آئے گی۔ یہودی کہتا سلمان میرے ساتھ چلو، مسجد نبوی چلتے ہیں، اور لکھا تھا جو اس چادر کو خریدے گا وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ بنے گا۔ یہودی مسجد میں داخل ہوا، کہ سلمان ان سب کو بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ کہ یہ بی بی کی چادر ہے۔ وہ یہودی کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں آخری رسول کی بیٹی کی چادر بکنے آئے گی۔ عزیزوں یہودی کہتے ہیں میں شہادت پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ سلمان نے کہا چادر نہیں لینی، چادر خرید لو۔ کہا نہیں سلمان میں اس چادر کو کیسے ہاتھ لگاؤں جس کو بی بی سے مس کیا گیا؟ میں جب یہودی تھا تو اس وقت بھی ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو چکا۔ اے عزیزوں اہل بیت کے سر پہ جو چادریں رہتی تھی ان کا رنگ ہمیشہ سیاہ ہوتا تھا۔ بس ایک جملہ سنے گئے، ایک اور چادر کا تذکرہ، کربلا میں ایک چادر ہے جس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ایک شخص نے پوچھا بنو ہاشم کی بیویاں تو ہمیشہ سیاہ چادر پہنتی ہے، اس چادر کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ کہ اس میں اکبر کا خون ہے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، یا اللہ اس ذکر کو قیامت تک ہماری نسلوں میں منتقل فرما، یا اللہ ہمیں بی بی کا شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرما،
یا اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ بالخصوص ہمارے نوید بھائی کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جن مومنین جی بخاری صاحب بیمار ہے، جو بھی برادران مریض ہیں، خاران مریض ہیں، مومنین مریض ہیں، یا اللہ سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کی خواہش کو پورا فرما، جو زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ پاکستان میں امن و امان قائم فرما، مہنگائی سے نجات نصیب فرما، ہمارے آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے مخلص انصار میں شامل فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔